اگر آپ آفس چلا رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں یا پھر ملک چلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ وہ کون سا کاروبار ہے جو بآسانی سے کر سکتے ہیں؟ آج میں آپ کے لیے کچھ ایسا ہی کاروبار لے کر آیا ہوں جسے کہتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا۔ جی ہاں، یہ انتہائی ایڈوانس اور سہولیات سے آراستہ سافٹ ویئرز اینڈ سائنس کا ایسا میچ ہے جو آپ کے لیے ایک ایز اے گفٹ ہے، جس کو آپ کو ہر صورت میں لازمی سیکھنا چاہیے۔ آج کل بہت سے کاروبار 1,50,000 1,50,000 میں شروع کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین، نیٹ، کلین، لیگل اور ایزی جو میری نظر میں ہے وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ، جس میں میں پرسنلی 15 سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے پاس ٹاپک لے کر آیا ہوں، اسٹاک ایکسچینج پاکستان ہی کیوں؟ آپ کے سامنے اسکرین پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی آفیشیل ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے۔ اس کو آپ پرسنلی اپنے براؤزر پہ بھی کھول کے چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کمپنی پروفائل میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہوئی ہے سپٹمبر 18 1947 میں، اور یہ ابھی تک چل رہی ہے۔ اور اس میں شروع میں بہت کم، یہ دیکھیے، پریزنس آف 5 لسٹڈ کمپنیز شروع میں تھیں، اور اس کے بعد، اور اس کا ریونیو بھی پہلے تھوڑا تھا، اور اب اس میں کمپنیز کی تعداد مور دین 546 ہے۔ آپ یہاں سے اس کی گروتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں سالہ سالوں سے کتنی گروتھ ہو رہی ہے۔ لیٹس سے اگر آپ ایک دکان کھولنا چاہتے ہیں، آپ گوگل پہ جا کے دیکھیے تو پیجز آ جائیں گے آپ کو مشورے دینے کے لیے۔ ان ریالٹی بھی اگر آپ جائیں گے تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سلیکٹ دا لوکیشن، ایڈوانس رینٹ، ETC لانگ پروسیجرز، کس چیز کی کھولنی ہے، کیوں کھولنی ہے، ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے، a lot of stuff to do, you know. سو اسٹاک مارکیٹ میں آپ 2 دن میں کہہ لیں کہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ all you need to have the proper guidance، اور وہ آپ کو اس چینل سے ضرور ملے گی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں 15 سال کا، تو آپ کو میرا ساتھ رہے گا، اور ہماری اسپیشلائزڈ ٹیم اور آنریبل گیسٹس بھی آتے رہیں گے آپ کو مشورہ دینے کے لیے۔ اچھا، لیٹ می ایکسپلین یو فرسٹ آف آل، جو فوریکس ٹریڈنگ ہے اور فوریکس مارکیٹ ہے، اس میں اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ میں فرق کیا ہے۔ جو فوریکس ہوتی ہے وہ پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ لیگل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا میں میجورٹی میرے خیال سے یہ لیگل نہیں ہوتی، یہ انلیگل تھرڈ باڈیز، پرائیویٹ باڈیز ہی چلا رہی ہوتی ہیں، جبکہ جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، میجورٹی آف دا کنٹریز میں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی چلائی جا رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو 100% اس کی سپورٹ اور اس کو چلانے پہ گورنمنٹ ہی ہے، اور اس نے اس میں فلٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں، اور تھرڈ پارٹیز بھی اس پہ اس کی نگہداشت کے لیے بٹھائی ہوئی ہیں، تاکہ اس میں کوئی ہینکی بینکی نہ ہو سکے، کوئی بھی کسی قسم کی کسی بھی لیول پہ 2 نمبری نہ ہو سکے۔ So it's pure, neat and legit market to do business with. All you have to have understand. So understand this market، اور 2 دن میں آپ کی دکان کھل جاتی ہے۔ منیمم انویسٹمنٹ بھی کیا ہے یار، آج کل تو اس کی، جب مجھے یاد ہے 15 سال پہلے تو یہ آپ کے پاس جب تک 2-3 لاکھ نہیں ہوتا تھا، آپ اس سے پہلے یہ اکاؤنٹ ہی نہیں کھول سکتے تھے۔ آج کل تو یہ 40-50 ہزار میں آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ تو جسٹ اوپن این اکاؤنٹ، اور میں آپ کو 50,000 روپے سے بھی ٹریڈ کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ آپ صرف 50,000 یا 40 سے اکاؤنٹ کھلوائیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا صرف آپ نے 5,000 روپے سے کیسے کام شروع کرنا ہے۔ اور شروع آپ کو مشورہ بھی یہی ہے کہ کرنا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تو آنے والی ویب سائٹس میں، ایپیسوڈز میں میں آپ کو سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا رہوں گا۔ اب بات کرتے ہیں کچھ رسک فیکٹرز کی۔ تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں لوگ انویسٹمنٹ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ جی اس میں رسک بہت زیادہ ہے کہا جاتا ہے، اور لوگ کافی ڈرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اٹس اے رسکی مارکیٹ،
بات یہ ہے کہ کون سا بزنس ہے جس میں رسک نہیں ہوتا. رسک صرف اسی چیز میں ہوتا ہے جس کی آپ کو مکمل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات پھر وہی کچھ عوامل آ جاتے ہیں اندر جو آپ پھر وہی کہوں گا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پتہ چلتے رہیں گے. اس میں بالکل باقی کاروباروں کی طرح بالکل رسک بھی ہوتا ہے, اور اگر آپ صبر اور تحمل اور سمجھ کر کام کریں اس میں کوئی رسک نہیں ہے. لوگ اس میں سے بہت بہت کما رہے ہیں, اور دنیا کے تیسرے امیر بھی جو بہت دیر سے ہیں, وارن بفے, وہ بھی اسٹاک مارکیٹ کی وجہ سے ہی امیر ہوئے ہیں. تو اگر رسک ہوتا تو اس طرح کے نام بھی دنیا میں پیدا نہ ہوتے, اور یہ ایک نام نہیں ہے, بہت سے نام ہیں, اور بھی بہت سے بلینئرز ہیں جو صرف اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی وجہ سے ہی بلینئر ہوئے ہیں. ایک اور اس کی بہت اچھی بات کہ آپ کا جو کیش ہوتا ہے وہ ہر وقت سیکیور کا سیکیور رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صرف ایک بٹن دبانا ہے اور آپ کا جو کیش ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں, آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں آ جائے گا بالکل 1 یا 1.5 دن بعد. اس کا طریقہ کار یوں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنا ایک اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے, جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں ان میں کسی بھی ایک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں. سو اس میں سے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ مینٹیننگ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے آپ کا, وہ لے کر آپ کسی بھی اچھے بروکر کے پاس چلے جائیں. وہ بروکر سلیکشن کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں بتاؤں گا. تو وہ جو آپ اور ادھر بروکر کے پاس اپنا وہ سرٹیفکیٹ دے کے ساتھ میں ID کارڈ کی کاپی دیجیے اور آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. ایک چیک بھی دیجیے اپنا بائی نیم جو اسی بینک کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو آگے فردر وہ کیا کیا دیں گے یہ بھی ایک مکمل الگ ایپیسوڈ بناؤں گا, میں اس میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں آپ کو یہ سارا سینیریو کلیئر کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا کیش کتنا سیکیور رہتا ہے. 2 اکاؤنٹس اس وقت آپ کے پاس چل رہے ہوتے ہیں جب آپ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک کمرشل بینک کا جو HBL UBL وغیرہ 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 ہے, اور ایک آپ کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے اندر جو گورنمنٹ کے لیگلائزڈ بروکرز ہوتے ہیں ان کے تھرو, اور وہ بھی انڈر گورنمنٹ پروٹیکشن ہی ہوتا ہے. تو اس اکاؤنٹ میں آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تھرو سافٹ ویئرز. ٹھیک ہے. آپ لٹرلی کسی بھی کمپنی کے حصص شیئرز خرید رہے ہوتے ہیں, اور آپ اس کمپنی کے اتنے % اونر ہوتے ہیں باقاعدہ. تو کچھ کیش آپ کے پاس لیکوڈ میں بھی فریش کیش میں بھی پڑا ہو سکتا ہے, کچھ شیئرز کی صورت میں بھی اس اکاؤنٹ میں آپ کے پاس پیسے پڑے ہو سکتے ہیں. تو آپ نے جیسے ہی پیسے نکلوانے کا ارادہ کرتے ہیں یا کیا, تو آپ اس نے اپنے سافٹ ویئر سے جسٹ ایک کلک کریں تو آپ کو 1-1.5 دن میں آپ کے پیسے آپ کے کمرشل بینک والے اکاؤنٹ میں فوراً ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسا کوئی بروکر, پہلی بات تو ایسا ہو نہیں سکتا, اور اگر بالفرض اگر کوئی پوچھے کہ جی اگر وہ ہمارے پیسے بروکر نہ دے تو اس کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اپلیکیشن بھی دے دیں گورنمنٹ آف پاکستان کو تو اس کے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا. تو وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ جس طرح بڑے بڑے بینکس نے, پھر میں دوبارہ کہوں گا کمرشل بینکس جو HBL UBL وغیرہ انہوں نے اپنی سیکیورٹیز جمع کرائی ہوتی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کو اربوں روپیز میں, اسی طرح بروکرز کی بھی سیکیورٹیز گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جمع ہوتی ہیں. سو ڈرنے گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. یو آر ٹوٹلی پروٹیکٹڈ انڈر دا ہینڈس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. ایک اور بہت پرکشش سی بات اس کاروبار میں جو میں آپ کو بتاؤں, میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں پرسنلی. ہو سکتا ہے یہ بروکر ٹو بروکر ڈفر بھی کرے, لیکن جن بروکرز کے تھرو یا جن کو میں جانتا ہوں جو اچھے پہنچے ہوئے ہیں, وہ جو سافٹ ویئرز ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اس میں اکاؤنٹ اینڈ مینجمنٹ کے لیے جس طرح دیگر کاروباروں میں آپ کو پوری ایک ٹیم رکھنی پڑتی ہے, کوئی کسی قسم کی ٹیم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ ان کا سافٹ ویئر کو انڈرسٹینڈ کر لیں تھورلی, جو کہ ہمارا چینل بھی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم سمجھا دے گا کہ کس طرح آپ نے ان سب لسٹس کو, ان سب شیٹس کو بیلنس کرنا ہے. اور کوئی محنت نہیں لگتی, میں آپ کو بتاؤں, وہ آٹومیٹیکلی سارا وہ ڈفرینٹ قسم کی شیٹس اور ریزلٹس نکال کے آپ کو دے دیتے ہیں. ہر شیٹ کے ڈفرینٹ نام ہیں, آپ نے صرف آپشنس کلک کرنی ہے اور ان کو پڑھنا ہے. بس آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ان ڈفرینٹ شیٹس کو ایگزامن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 100% لیجٹ اور صحیح ہوتی ہیں. سو یہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فالو مائی کمنگ ویڈیوز, اینڈ انشاءاللہ I will tell you in details.